بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سید ندیم نیازی صاحب کے مقدمے کا تشکیل جدید الہیات اسلامیہ کے مقدمے کا مطالعہ جاری رکھتے ہیں۔ یہاں رکے تھے کہ پھر جب ہم یہ دیکھتے ہیں، تو یہاں رکے تھے پھر جب ہم یہ دیکھتے ہیں پھر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خطبات کو بحث ہے تو ان مہمات مسائل سے، جیسے گویا مطلق فلسفہ، مطلق علم اور مطلقاً مذہب کا وجود وابستہ ہے، یا مختصراً اس مسئلے سے جو مابعد الطبیعاتی اور حیاتی اعتبار سے ہمارے سامنے ہے، تو یہ دیکھ کر تسلی ہوتی ہے کہ ایک ایسا نقطہ نظر بھی ہے جس پر ہماری ذہنی کد و کاوش اور مسالے عمل اس خوبی سے جمع ہو جاتے ہیں کہ یہ فلسفہ ہو یا مذہب یا محسوس حقائق کی اس دنیا میں تہذیب و تمدن کی زندگی، ان میں باہم کوئی نزاع باقی نہیں رہتا۔ اس خوبی سے جمع ہو جاتے ہیں کہ یہ فلسفہ ہو یا مذہب یا محسوس حقائق کی دنیا، اس میں تہذیب و تمدن کی زندگی میں باہم کوئی نزاع باقی نہیں رہتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی حدود، منہاجات اور مقولات میں آزادی کے باوجود ایک دوسرے سے بیگانہ نہیں، کوئی حقیقی ربط قائم ہے۔ جیسے ہمارے خیالات اور تصورات کا سلسلہ اگر ایک طرف حقیقت سے چاہ ملتا ہے، تو دوسری طرف زمان و مکان کی اس دنیا میں جس میں زندگی نے ہمیں طلب علم پر آمادہ کیا تھا، اس کا تعلق مل جائے، یوں ہماری ہستی اور ہمارے وجود میں کچھ معنی پیدا ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس طرح یہ کائنات ہی فریب نظر رہے گی، نہ اپنی آرزوؤں اور قدروں کے لیے ہمیں کوئی موہوم اور دوسرا عالم تلاش کرنا پڑے گا۔ برعکس اس کے کہ ایک کامیاب زندگی کے لیے ہماری عملی کشمکش وہی رنگ اختیار کر لے گی جیسے ہمارا اخلاق اور روحانی نصب لیکن جس میں ہم اپنے غور و فکر اور واردات باطن کے ساتھ ساتھ واقعیت کے اس دنیا سے منہ نہیں موڑیں گے، جو محسوس حقائق اور لحظہ بہ لحظہ بدلتے ہوئے واقعات و حوادث کی شکل میں ہمارے سامنے آتی ہے اور جواباً کسی عمل پر مجبور کرتی ہے۔ پھر اس نقطہ نظر کی مزید خوبی یہ ہے کہ اس سے فلسفے کا رخ اس طرح متعین ہو جاتا ہے کہ جس سے من حیث الکل اس کے اس منصب میں کہ حقیقت کے حاصل کرے سر میں کوئی فرق نہیں آتا۔ تو یہ پچھلی بار جو ہم نے دیکھا تھا کہ عصر حاضر میں جو ہے علم عمل سے ایک طرف تو کٹ گیا، اور دوسرا علم اور عمل جو ہے ایمان سے کٹ گیا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ حضرت علامہ اقبال نے ایک ایسا نقطہ نظر فراہم کیا جس سے یہ جو دوئی ہے، علم اور عمل کی ایک طرف اور علم و عمل اور ایمان کی، یہ دوئی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس پر یہ پورا پیراگراف اسی پر ہے۔ تو یہاں سے یہ شروع کرتے ہیں کہ جو بنیادی مسائل ہیں، چاہے وہ فلسفے کے ہوں، مطلق سے مراد یہ ہے کہ اس سے کسی خاص فلسفہ مراد نہیں ہے، فلسفہ عمومی طور پہ، یا مطلق علم، یا علم عمومی طور پہ، علم سے زیادہ تر یہاں یہ سائنسی مراد رہے ہیں۔ مطلق مذہب اس کا وجود وابستہ ہے۔ تو خطبات میں جو بحث کی گئی ہے، کہہ رہے ہیں کہ فلسفے اور سائنس اور مذہب کے بارے میں، اس کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کے بارے میں۔ تو اگر ہم دیکھیں جو ہمارے خطبات ہے، پہلا خطبہ ہے، اس پہ رکتے ہیں تھوڑا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ خطبات میں جو ہے مہمات مسائل، یعنی فنڈامنٹل فلسفہ، ان مطلق کا مطلب یہ ہے کہ فلسفہ سے غرض نہیں ہے کہ کون سا فلسفہ اور کیسا فلسفہ، اور علم سے یہاں بنیادی سائنس لے رہے ہیں، اور تیسرا ہے مذہب۔ تو کہہ رہے ہیں کہ خطبات نے ان تینوں جو ڈسپلنز ہیں، تینوں جو موضوعات ہیں، ان کے مہمات مسائل میں بات کی ہے۔
اور فلسفے کے مہم بنیادی مسائل سائنس کے اور مذہب کے، اور ان کے درمیان تعلق کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے، اور ان کے درمیان جو دوئی پیدا ہو گئی ہے عصر حاضر میں، ایک طرف فلسفہ اور سائنس کے درمیان دوئی پیدا ہوئی ہے کہ سائنس کا تعلق جو ہے حقیقت سے کٹ گیا ہے، اور حقیقت سے جو تعلق ہے بھی وہ افادی رہا ہے، حقیقت سے جو تعلق سائنس کا ہے وہ حق کی تلاش نہیں ہے۔ اور پھر فلسفہ اور سائنس دونوں کا تعلق جو ہے مذہب سے کٹ گیا ہے، ان معنوں میں کہ مذہب کی بنیاد جو ہے علم اور فلسفہ نہیں رہا ہے، بلکہ مذہب کی بنیاد جو ہے یا تو یعنی بنیادی اندرونی واردات ہو گئی ہیں، یا معاشی اور اخلاقی افادیت، معاشرتی اور اخلاقی افادیت ہو گیا، یا روایت کہ ہم مطلب یہ ہماری روایت ہے اور ہم اس سے وابستہ ہیں۔ تو حضرت علامہ اقبال نے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان چیزوں میں جو خطبات کا جو کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم کوشش کی ہے۔ حضرت نیازی صاحب تو مطلب اس میں مبالغہ کر رہے ہیں کہ ان کی کوشش کامیاب ہوئی ہے، یعنی کہہ سکتے ہیں کامیاب ہے، یعنی ایک بطور پہلی کوشش کے، لیکن اس پر ہزاروں کوششیں چاہیے۔ ایک یہ ہے کہ علم اور عمل کے درمیان جو تضاد ہے وہ دور ہو جائے، اور علم کا رشتہ عمل سے جو ہے وہ وابستہ ہو جائے۔ تو اس کی جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ فکر اور یعنی فلسفے اور سائنس میں جو تضاد ہے اس کو دور کیا جائے، اور اس کی ایک شکل جو دکھتی ہے وہ یہ ہے کہ فلسفے کو سائنس سے سیکھنا چاہیے، یعنی اور فلسفے میں جو مطلب یہ ہے کہ اسپیکولیشن یا تکہ بازی ہے اس کو کم ہونا چاہیے، اس کی بنیاد جو ہے علم پہ آ جانی چاہیے، اور سائنس کو جو ہے فلسفے سے سیکھنا چاہیے، اور ان معنوں میں کہ سائنس میں جو افادیت ہے اس پر پورا، یعنی افادیت اچھی چیز ہے کیونکہ اسی سے پھر عمل جو ہے کہتے ہیں، لیکن یہ کہ افادیت کا غلام نہیں بننا چاہیے سائنس کو، بلکہ اس میں جو ہے اس سے جو حقیقت اور حق سے جو رشتہ ہے سائنس کا وہ جڑا رہنا چاہیے حضرت۔ یہ تو ایک چیز ہے، اور دوسری چیز یہ فرمایا کہ علم و عمل کا جو رشتہ ہے مذہب سے، وہ بھی جوڑنے کی ضرورت ہے۔ اس میں یہ ہے کہ سائنس اور مذہب کا جو تضاد ہے اور اس کو جو ہے دور کیا جائے۔ تو ایک آپ دیکھیں گے کہ مطلب یہ ہے کہ خطبات میں اس پہ بہت وقت صرف کیا گیا ہے، اور ایک جو اسٹریٹجی علامہ اقبال کی وہ یہ ہے کہ کہیں کہ مذہب کا تضاد جو ہے سائنس سے وہ اسلام میں نہیں ہے، بلکہ وہ عیسائیت کی ایک خاص کی ایک خاص تجربہ تھا، اور اسلام میں جو ہے سائنس کا بہت بڑا مقام ہے وغیرہ وغیرہ، اور اسلام میں مذہب اور سائنس میں کوئی تضاد نہیں۔ تو اس میں بڑی بحث ہے خطبات میں، اور انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے، اور اس میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کس طرح حضرت علامہ اقبال جو ہے سائنس کو بالکل ایک طرح سے جو ہے اس کو غلط یعنی سائنس کا جو تصور ہے ان کا، اس میں ایک بنیادی غلطی ہے، وہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور تو مذہب اور سائنس کے تضاد کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ عمل اور مذہب کے تضاد کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس پہ جو ہے تصوف پہ تنقید جو ان کی ہے، اور جہاد مسلسل وغیرہ، اور اس کا دین سے تعلق، تو رہبانیت کے خلاف جب بات کرتے ہیں اس کی بنیادی یہی تھی۔ اور پھر مذہب کا جو فلسفے سے تو تضاد ایسا نہیں تھا، لیکن یہ کہ ایسا ایک فلسفہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان میں ان کو جو نظر آیا وہ ہیگل کے فلسفے کی ایک شکل، اور اس میں انہوں نے برگسان سے بھی کچھ لیا، اور سائنس کی جو جدید، اور نیٹشے سے بھی لیا، اور سائنس کی جو جدید نظریات ہیں جیسے کوانٹم فزکس اور ریلیٹیوٹی، اس سے بھی کچھ لیا۔ تو اس میں ایک ایسے فلسفے کو اگانے کی کوشش کی جو اسلام سے ان کے نزدیک جو ہے بہت لگا کھاتا ہے، اور سائنس سے بھی لگا کھاتا ہے،
اور علم سے بھی لگا کرتا ہے اور عمل سے بھی لگا کرتا ہے۔ تو یہ پوری اسٹریٹجی ہے ان کی، عمومی حکمت عملی ہے حضرت علامہ اقبال کی۔ اور اس میں ایک بات تو دیکھیں کہ مطلب یہ ہے کہ جب وہ مہمات مسائل یعنی سائنس، ہمیں علم کا استعمال ہی نہیں کریں یہاں کے، سائنس، فلسفہ اور مذہب، تو اس میں دیکھیے کہ مذہب جو ہے وہ ایک شعبہ بن گیا ہے فلسفے اور سائنس کی جگہ۔ تو یہ بھی خود مطلب یہ کہ حالانکہ مطلب یہ کہ علامہ اقبال کوشش کر رہے ہیں کہ مذہب کو زندگی کے دھارے میں دوبارہ شامل کیا جائے، اس میں آپ دیکھیں کہ بنیادی اس میں یہ غلطی ہے کہ سائنس اور فلسفہ اور مذہب جو صحیح ہمارا جو مذہب کا تصور ہے، اس میں مذہب جو ہے ایک شعبہ نہیں ہے زندگی کا، بلکہ وہ ایک نظام حیات اور تہذیب اور تمدن کا نام ہے، اور سائنس اور فلسفہ جو ہے اس کے ایک شعبے ہیں۔ تو ان معنوں میں مذہب فلسفے اور سائنس کی سطح کی چیز نہیں ہے۔ تو یہاں علامہ اقبال کہ جیسے کہ نیازی صاحب کی جو تشریح میں وہ کر رہے ہیں، اس میں ایک ہمیں یہ جو معلومات ہے وہ ایک غلطی ہے، اور یہاں وہ جدیدیت سے متاثر ہوئے ہیں جیسے کہ دوسرے تصورات میں بھی ہوئے ہیں۔ تو مہمات مسائل جو ان خطبات میں جن کا تذکرہ کیا ہے، جو ان تینوں سے، تو پہلا جو ہے علم اور مذہبی مشاہدات، پہلا خطبہ ہے۔ تو علم سے مراد جو ہے سائنس بھی ہے اور فلسفہ بھی ہے ایک لحاظ سے یہاں، اور مذہبی مشاہدات یعنی مذہب یعنی وحی اور الہام پر بات ہے، اور بنیادی طور پہ وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مذہبی مشاہدات یا وحی اور الہام جو ہے کوئی اجنبی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ ایک ایسی انسانی تجربات ہیں جن کو ہم سائنس کی بنیاد پہ سمجھ سکتے ہیں، خاص طور پہ اس میں سائیکالوجی سے مدد لیتے ہیں، اور ولیم جیمس وغیرہ کا تذکرہ کرتے ہیں اس کے۔ تو اس میں بھی مطلب یہ کہ ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ مذہب اور سائنس کا جو تضاد ہے وہ دور کیا جائے، اور یہ بتایا جائے کہ اسلام جو ہے موجودہ سائنس کے عین مطابق ہے۔ تو اس میں جو ہے مطلب یہ کہ اس میں ان کی یعنی مطلب نیت تو بہت اچھی ہے، لیکن اس سے فرق یہ ہوا ہے کہ اس میں وحی اور الہام کو جب آپ سائنس کی بنیاد پہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ضرور کریں، لیکن یہ کہ سائنس کی بنیاد پر صرف سائنس کی بنیاد پر سمجھ نہیں کرتے ہیں، اور سائنس کا بنیادی اس کا محاکمہ نہیں کرتے، تو اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ نہ آپ سائنس کو صحیح طور پہ سمجھتے ہیں، نہ وحی اور الہام کو۔ تو یہ ہوا ہے، لیکن یہ کہ اس میں ایک اہم کوشش ہے، اور یہ ضرورت ہے ہمیں کہ مطلب سائنس اور مذہب کے درمیان جو تضاد ہے یا سائنس کی جو مذہب پر تنقید ہے، یا سائنسی ایسے جو نظریات ہیں جو مذہبی اسلام کے خلاف ہیں، اس کی مطلب ایک علمی تنقید ضروری ہے، کہ مطلب یہ کہ اسلام جو ہے اگر حقیقی کوئی علم ہے تو اس کے خلاف تو نہیں جا سکتا۔ تو اس کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو علم میں غلطی ہوگی یا ہمارے اسلام کے فہم میں غلطی ہوگی، اس سے زیادہ اس سے الگ تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ تو اس لحاظ سے علامہ اقبال کی کوشش اتنی اہم نہیں ہے، لیکن یہ کہ جو نتائج ہیں وہ اتنے اہم نہیں جتنی کوشش ہے ہمیں، کہ ہمیں اس کوشش کو دوبارہ اسی نہج پہ جو ہے اور بہتر طریقے پہ، تو ہم علامہ اقبال کے تجربات سے سمجھنے کی کوشش کریں، اور آپ کی جو کامیابی ہیں ان پر بلڈ کریں، اور جو آپ کی ناکامیاں ان کو جو ہے ان سے گریز کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ پہلا تو یہ اہم مطلب پہلے خطبات میں ہے۔ پھر دوسرے خطبے میں جو مذہبی مشاہدات کا فلسفیانہ معیار، تو پہلے میں جو ہے سائنس اور مذہب، اور یہاں فلسفہ اور مذہب کے درمیان جو ہے جدید فلسفے اور مذہب کی بنیاد پہ جو ہے کس طرح ہم جدید فلسفے کی بنیاد پہ، خاص طور پہ ہیگلی فلسفے کی بنیاد پہ اسلامی تصورات، خاص طور پہ وحی اور الہام کے تصورات کو۔ پھر تیسرا جو ہے وہ اسلام کے بنیادی ذات الہیہ کا تصور اور حقیقت دعا، یعنی
عبادت کا تصور. یہ بنیادی تصورات ہیں اسلام کے، اور حضرت علامہ اقبال نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے سائنس اور فلسفے کی بنیاد پہ. اور اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام کا جو ذات الہیہ کا تصور ہے، جو عبادت کا تصور ہے، وہ سائنس اور فلسفے کے جو بنیادی افکار ہیں، جو بنیادی علوم ہیں، ان سے لگا کھاتا ہے. اور بنیادی طور پہ جو تنقید علامہ اقبال کرتے ہیں وہ سائنس کہتے ہیں. سائنس اصل میں اسلام کے بہت نزدیک ہے. صرف سائنس کی یہ غلطی ہے کہ اس میں مادیت در آئی ہے، اور اسلام جو ہے اس کی مدد کر سکتا ہے اس میں روحانیت ڈال کے. یہی بنیادی غلطی وہ دیکھتے ہیں. اس لیے وہ ہیگل کی طرف جاتے ہیں کہ ہیگل جو ہے وہ تصوریت کا فلسفہ ہے اس کے ہاں، اور ایک لحاظ سے مادیت کے خلاف ہے. لیکن یہ علامہ اقبال کی بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ گمراہیاں جو ہے مادی بھی ہو سکتی ہیں اور روحانی بھی اور تصوراتی بھی. تو روحانیت ہمیشہ، ہر روحانیت جو ہے ٹھیک نہیں ہوتی. تو روحانیت رحمانی بھی ہوتی ہے اور شیطانی بھی ہوتی ہے. اس کا اتنا ادراک نہیں ہے. پھر چوتھا جو مسئلے کی بات چوتھے خطبے میں پھر وہ جو ہے خودی جبر و قدر اور حیات بعد الموت کی بات کی ہے. خودی جبر و قدر، خودی یعنی انسان کے ذات کا تصور، اور آزادی. اور کیونکہ اخلاق کی بنیاد آزادی پہ ہے، لیکن سائنس کی بنیاد جو ہے وہ کاز اینڈ افیکٹ پہ ہے. تو پھر مطلب یہ آزادی کہاں سے آئی؟ تو اس پہ پھر علامہ اقبال جو ہے کوانٹم فزکس وغیرہ کھلاتے ہیں، جس میں جو اتنی مکینیکل نہیں ہے، جس میں کاز اور افیکٹ کا جو ٹھیٹ تعلق ہے، جو میکینسٹک مکیناکی طبیعت جو نیوٹن وغیرہ کی تھی، اس میں بہت زیادہ تھا. تو اس میں پھر جب آزادی کا تصور بالکل غائب ہو جاتا تھا. اس کے بعد حیات بعد الموت کی بات کرتے ہیں. اور پھر آخری جو خطبے ہیں ان میں اسلامی ثقافت کی بات کی ہے. تو وہ ایک عملی کہ ثقافت میں پھر جو ہے علم، روحانیت، فلسفہ اور عمل جو ہے جمع ہوتا ہے. اور اس میں بنیادی پہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے نہ صرف یہ کہ بنیادی سائنسی اور عصری تقاضوں کے عین مطابق ہے، بلکہ وہ اسلام کی روح کے مطابق ہے. صرف یہ ہے کہ یہ عصر حاضر سے مادیت ختم ہو جائے تو پھر یہ اسلام ہی اسلام ہے. اور ہمارے نزدیک یہ بنیادی علامہ کی غلطی ہے. لیکن یہ کہ جو مسائل اٹھائیں وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بنیادی مسائل ہیں اور وہ آج بھی قائم ہیں. اور آپ علامہ اقبال کا جو کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ جو اصل مسئلہ ہے اس کی طرف، یعنی نفس پر ہاتھ رکھتے ہیں. اور اس میں کتنا وہ جو اس مسئلے کا حل انہوں نے دیا اور نہیں دیا یہ اتنا اہم نہیں ہے. اور ان کی غلطیاں اور ان کی کامیابیاں جو وہ اس میں جو ہیں اتنی اہم نہیں. لیکن جو آپ نے مسائل اٹھائے ہیں وہ آج بھی اہم ہے. یہ سارے مسائل جو میں نے آپ کو ذکر کیے. تو یہ چلیں پھر مطلب یہ کہ متن کی طرف چلتے ہیں. تو بلکہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ایک طرف پھر جب ہم دیکھتے ہیں خطبات کو بحث ہے تو ان مہمات مسائل سے، تو یہ میں نے تارانہ اس کا جائزہ، جیسے کوئی مطلق فلسفہ، مطلق علم اور مطلق مذہب کا وجود وابستہ ہے. مختصراً اس مسئلے سے جو مابعد طبیعتی اور حیاتی اعتبار سے ہمارے سامنے ہے، تو یہ دیکھ کر تسلی ہوتی ہے کہ ایک ایسا نقطہ نظر بھی ہے جس پر ہماری ذہنی قد و کاوش اور مسائل عمل اس خوبی سے جمع ہو جاتے ہیں کہ یہ فلسفہ اور یہ مذہب یہ محسوس سے مراد یہاں سائنس ہے. حقائق کی دنیا میں دنیا میں کوئی نزاع باقی نہیں رہتا. یہ یعنی کہہ رہے ہیں کہ علامہ اقبال نے ایک ایسا تصور دیا جس کی بنیاد پہ علم اور عمل میں کوئی تضاد باقی نہیں رہتا، اور علم اور عمل اور مذہب میں کوئی تضاد باقی نہیں رہتا. اور ہم ایک ایسی تہذیب کا تصور دیتے ہیں اسلام کی بنیاد پہ جس میں فلسفہ، مذہب اور سائنس جو ہے ایک دوسرے کے دست و بازو ہوتے ہیں ایک نظام حیات قائم کرنے کے لیے جو اسلامی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی حدود، منہاجیات اور مقولات میں آزادی کے باوجود ایک دوسرے سے بیگانہ نہیں ہے.
تو سائنس کو فلسفے کی ضرورت ہے، فلسفے کو سائنس کی ضرورت ہے، اور ان دونوں کو مذہب کی ضرورت ہے، اور مذہب کو ان دونوں کی ضرورت ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ یہاں کہہ رہے ہیں۔ تو یہاں رکتے ہیں انشاءاللہ، پھر اس میں ابھی کافی مباحث ہیں جس پہ کچھ اور فکر کریں گے اگلی نشست میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔